قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جس میں جن سزاؤں پہ اللہ تعالیٰ نے عدالت کو حکم دیا ہے کہ وہ سزائیں دیں، سورۃ البقرہ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ قتل اور قصاص کی سزا، اس کے بارے میں حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ، فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اہل ایمان، آپ میں سے جو لوگ قتل کر دیے جائیں تو ان کی عدالت کے مقدموں میں قصاص آپ پر فرض کیا گیا، یعنی عام آدمی پہ یہ فرض نہیں ہے، پوری عدالت پہ، حکومت پہ یہ فرض ہے۔ اس میں تو فرمایا کہ اس طرح کے قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد قاتل جو ہے، غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام قتل کوئی اسی کو سزا دی جائے گی، عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت ہوگی کہ جو قاتل ہو، پھر یعنی ان پہ سزا ہوگی۔ پھر فرمایا کہ جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو اس کو آپ قبول کر سکتے ہیں، لیکن یہ قبول کر لی جائے تو حکومتی قانون کے مطابق اس کی پیروی کی جائے، اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک قسم کی رعایت ہے، آپ پر اس کی عنایت ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے گا اس کے لیے قیامت میں دردناک سزا ہے، اور آپ کے لیے قصاص میں زندگی اہل عقل، تاکہ آپ حدود الہی کی پابندی کرتے رہیں۔ اصل حکم یہ ہے، یعنی جس شخص نے، چاہے وہ آزاد ہو، غلام ہو، خاتون ہو، جس نے بھی قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن اس میں کر دی کہ جو مقتول، اب وہ مقتول کے جو بھی ان کی فیملی ہے تو وہ اگر یہ رعایت کر دے تو پھر ٹھیک ہے، کہ پھر اس کے لیے قصاص کے اس میں یہ اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جناب، حکومت کے قانون کے مطابق پھر وہ اس کی رقم وہ پھر قاتل جو ہے وہ ادا کرے گا اور پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اور فرما دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ آپ کی یعنی انسان کی زندگی کے لیے یہ قصاص کا قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ ہی میں سٹارٹ میں ہی کہ جب انسانیت شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا کہ بھی میں یہ ڈیسیژن کرنے لگا ہوں کہ زمین میں ایک ایسی مخلوق کہ جس میں نیکی اور برائی کی اتھارٹی ہوگی۔ تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ، یہ آپ کر رہے ہیں تو پھر تو ہر طرف خون ہی، ایک دوسرے کو ماریں گے اور یہ چلے گا سلسلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کی مجھے پتہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی پوری نام جو ہے ان کو بتایا، پورا سینیریو بتایا فرشتوں کو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اب ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم تو اس اندازے سے ہم نے سوچا تھا۔ تو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں نیکی اور برائی دونوں کی آپشن دے دی ہے کہ امتحان کے طور پہ، اس لیے اس زندگی میں یہ آ جاتا ہے، اور اس میں پھر تبھی جا کے انسان جرم کر لیتا ہے، قتل کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسی زندگی میں حکومت کو دے دی اجازت کہ ہاں جی تم اس کو قتل کرو۔ تو جناب یہ ہے، یہ تو قتل کا جو معاملہ ہے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے۔ پھر سورۃ المائدہ میں بہت ڈیٹیلز اس میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی، تو اس میں بنی اسرائیل پر بھی اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، کہ اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، جبکہ جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی، اس نے گویا تمام انسان کو زندگی کی کوشش کر دی۔ پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پہ تمام حجت کے لیے ہمارے رسول ان کے پاس نہایت واضح پروف لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔